ویلکم بیک فرام بریک. خواتین و حضرات, ہم وہ ملک ہیں جس کے ایک دریا کسی اور دشمن ملک کے قبضے میں ہیں یا کنٹرول میں ہیں. خواتین و حضرات, مگر وہ پانی جو دریائے سندھ میں آتا ہے اس میں سے 40% ہر سال, جو تقریباً نصف کے قریب ہے اور لاکھوں کروڑوں ایکڑز کو سیراب کر سکتا ہے, ہم سمندر میں بہا دیتے ہیں. کالا باغ ڈیم ہمارے ہاں بجلی اور پانی کی سنگین قلت کو دور کرنے کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ تھا, جسے جمہوری حکومت کے آنے کے بعد اولین دنوں میں ڈراپ کر دیا گیا. ہمارے ساتھ اب پروگرام میں شامل ہیں جناب محسن لغاری صاحب, جو کہ ایک ایم پی ہیں, ان کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے. سر, صرف یہ بتائیے کہ یہ ڈراپ کر دینا جو کہ فیڈریشن کو بچانے کے لیے تھا, فیڈریشن تو شاید بچ جائے مگر ملک کے آبی ذخائر اور ملک کے کھیت اور ملک کی صنعتیں کہاں تک بچیں گی کالا باغ ڈیم کو ڈراپ کر کے؟ ڈاکٹر صاحب, فیڈریشن کو بچانے والی بات سے میں زیادہ اگری نہیں کروں گا. لوگوں کو صحیح طریقے سے انفارم نہیں کیا گیا, پبلک اوپینین کو صحیح طریقے سے اس چیز پہ مولڈ نہیں کیا گیا, اور یہ ایک ضرورت کی چیز ہے. جس وقت ہمارے پہلے ڈیمز بنے تھے, ہمارے جو پہلے ریزروائر بنے ہیں, اس وقت بھی لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ اس کا کیا فائدہ, اور اس کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوئی تھی. یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ بن گیا, اور جو ہمارے کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو ایک ایشو بنا کے اور اس کے خلاف پبلک اوپینین کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا. حالانکہ کالا باغ ڈیم بننے سے صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ کو پنجاب سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا. مغل صاحب, کچھ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ پاکستان کے دشمن ایسے ہمارے درمیان میں موجود ہیں جو جب بھی کالا باغ ڈیم یا اس جیسے بڑے آبی ذخائر کی تعمیر کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو اسے وفاق کے لیے خطرہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, صوبوں کے درمیان دشمنی لے آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, ماضی سے سیکھنا چاہیے. میں بڑی براہ راست بات کروں گا. جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ کالا باغ ڈیم کی آج سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ سندھ سے اٹھتی ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سندھ میں 3 یا 4% لوگ ہیں جو اس کی مخالفت کرتے ہیں. باقی بیچارے بھیڑ کی طرح اسے فالو اپ کرتے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ اصل معاملہ کیا ہے. کیا یہ بتانے والی چیز ہے, جب تربیلا ڈیم بننے لگا سب سے زیادہ مخالفت سندھ نے کی کہ تربیلا ڈیم نہیں بننا چاہیے, لیکن جب وہ بن گیا تو 24 سے لے کے 30 لاکھ ایکڑ مزید انڈر کلٹیویشن جو آیا وہ سندھ کا آیا. اور 30 لاکھ ایکڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک صوبے کے مطابق آپ کی ایگریکلچر وہاں ہونا شروع ہو گئی. آج ٹھٹھا اور بدین کی بات ہوتی ہے, اصل میں وڈیرا, نام نہاد وڈیرا کہنا یا جو بھی ہے, وہ ہاری تک یہ پیغام نہیں جانے دینا چاہتا. آج ہماری کھلی آفر ہے ہمارے سندھی بھائیوں کو, آپ کالا باغ پر اپنے اعتراض لکھ کر بھیج دیں. اگر آپ کے ہر اعتراض کا جواب دے دیا جائے اور آپ پھر وہ اعتراض جو ہے اس کے کنٹرول کے لیے ایک سندھی بھائی کو لگا دیں. ٹھٹھا اور بدین 20 لاکھ ایکڑ زمین سمندر کی نظر ہو گئی, وہاں نمک آ گیا اور لوگ مائیگریٹ کر گئے. ڈاکٹر صاحب, اگر ٹھٹھا اور بدین کے پاس تقریباً 15,000 کیوسک پانی جاتا رہتا, جو ایک سٹڈی میں آیا ہے سارا سال جاتا رہتا, ٹھٹھا اور بدین کبھی بے آباد نہ ہوتے. وہ پانی تبھی جا سکتا ہے. ہوتا کیا ہے, یہ ٹیکنیکل اتنی کو بات نہیں ہے جس کو پولیٹیکل بنا دیا گیا. پاکستان کو اللہ پاک نے پانی کی نعمت سے نوازا ہے. کالا باغ ڈیم جو ہے 3 دریا وہاں آتے ہیں. ایک آتا ہے آپ کا اپنا سوات, چترال, اور یہ آپ کا آتا ہے کابل کا ڈیم. جو آپ کا باشا ڈیم ہے وہاں گلیشیئر کا پانی آئے گا, برف پگھل کے پانی آئے گا. کالا باغ ڈیم کے مقام سے سالانہ 9 کروڑ ایکڑ فٹ پانی گزرتا ہے. اب یہ پانی جب گزرتا ہے, اصل میں جو سمجھنے والی بات ہے, یہ تقریباً 60 سے 65 دن میں گزر جاتا ہے. ٹھیک, جب آپ کی بارشیں ہوتی ہیں, جو آپ کا مونسون ہے. بھائی اگر گھر میں سادہ سی بات ہے کہ ٹوٹی لگی ہو اور واسا کہے کہ جی 12 سے لے کے 2 بجے تک پانی آنا ہے, باقی آپ نے 24 گھنٹے استعمال کرنا ہے, تو گھر کا کوئی برتن نہیں چھوڑیں گے جسے نہیں بھریں گے, تاکہ جی غسل بھی ہو جائے, وضو بھی ہو جائے, پی بھی لیں, سب کچھ کر لیں. ہم کتنی بدقسمت قوم ہے کہ وہ جو 65 دن کے لیے اللہ پاک پانی ہمیں بھیجتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو تو جانے دینا سمندر میں, تو باقی 300 دن آپس میں ٹکراؤ رہے گا, پانی کا رونا روتے رہیں گے. آپ کے خیال میں رابعہ, جو صوبوں کے درمیان رائے کو ہموار نہیں کیا گیا, کنفیوژنز کو دور نہیں کیا گیا, کیا یہ واقعی سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ کالا باغ ڈیم بنے؟ جی, کالا باغ ڈیم جو ہے وہ سندھ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے,
کیونکہ جب تربیلا بنا تھا تو سندھ کی جو نان پرینیل نہریں تھیں وہ پرینیل ہو گئیں، یعنی وہ سارے سال فلو کرتا تھا پانی ان میں، اور ان کے 45% الاؤنسز جو تھے وہ بڑھ گئے تھے، واٹر الاؤنسز تربیلا بننے سے۔ تو جب کالا باغ بنے گا تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو مغل صاحب نے بات کی نا کوٹری براج کی، جو ساری سیاست کی جاتی ہے، وہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنے آڈینس کے اس کے لیے گوش گزار کرتی چلوں کہ سکھر اور گدو براج جو ہیں، یہاں کی نہریں، یہاں کے جو سسٹمز ہیں، یہ پورا پانی لیتے ہیں۔ یہ سارا جو اپنا شارٹیجز ہیں یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں ڈاؤن سٹریم کوٹری، اور اسی پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری 22 لاکھ ایکڑ کی سیاست سارے سال 300 دن چلتی رہتی ہے۔ یہ ان کی تو ود ان پروونس، یعنی سندھ پروونس کے اندر اتنی ڈسکریپنسی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا پانی اوپر سے پنجاب نے چوری کر لیا، حالانکہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، وقت تھوڑا سا مختصر ہے اس لیے ہمیں یہ بات تھوڑی سی سمیٹنی پڑے گی۔ لقاری صاحب، پچھلی حکومت آپ کی تھی، 8 سال تک آپ ایک آمرانہ حکومت کا حصہ تھے، آپ کی پارٹی اس میں شامل تھی۔ آمر جو چاہیں فیصلے اپنے مطلب کے مطابق لے لیتے ہیں، اگر فیصلے اپنے مطلب کے مطابق نہ آئیں تو منصف اپنے مطلب کے مطابق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تب سر ان 8 سالوں میں جو مطلق العنان حکمرانی تھی اس میں کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا گیا؟ اب اس کو آپ یاد کرتے ہیں۔ ہماری ہسٹری کی ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارے جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ پاپولر بننے کی کوشش میں ڈکٹیٹر نہیں رہتے، اور جو ہمارے پاپولر لیڈرز ہوتے ہیں وہ ڈکٹیٹر بننے کی کوشش، تو ہم اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں، آدھے تیتے آدھے بٹیر بنے رہتے ہیں اور کہیں پہ کچھ نہیں ہوتی۔ اور ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ کے اس پروگرام کے وسط سے لوگوں کو بتانا کہوں گا کہ جو پانی یہ جو دریائے سندھ کا تقسیم کا ہوتا ہے، اس میں ہم جنوبی پنجاب والوں کا پانی جو ہے وہ اس میں رہ جاتا ہے، اور جو ہمارے سندھی بھائی ہیں ان کو یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کیونکہ ہم دریائے انڈس میں سے ہم لوگ پانی لیتے ہیں، اپر پنجاب جو ہے وہ منگلا کمانڈ سے پانی لے کے ان کا پورا جاتا ہے، تو ساری جو مار پڑتی ہے وہ ہم لوگوں کو پڑتی ہے۔ اور اگر آپ بارڈر ایریاز وہ دیکھیں تو ہم ایک ہی لوگ ہیں جو بارڈر کے دونوں طرف بیٹھے ہیں، مطلب سدرن پنجاب میں بھی بلوچ ٹرائبز ہیں اور اپر سندھ میں بھی سارے بلوچ ٹرائبز بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری اپنی قوم آدھی سے زیادہ جو ہے جنوبی پنجاب میں بھی بیٹھی ہے اور سندھ میں بھی بیٹھی ہے، اسی طرح باقی جو بھی قبیلے بیٹھے ہیں، جتوئی ہیں مظفر گڑھ میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کھوسز ہیں ڈیرہ غازی خان میں بھی ہیں، ادھر بازاریز ہیں سارے۔ تو یہ پانی کی تقسیم کا معاملہ اگر ہم لوگوں کو، جو علاقے کے لوگ ہیں، اگر ہم لوگوں کو آپس میں کمیونیکیشن چینلز ہمارے بہتر بنا دیے جائیں تو شاید ہم ہی ایک دوسرے کو قائل کر سکیں۔ حضرات، اس مسئلے پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے، مجھے آخر میں صرف 2 باتیں کہنی ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان ایک مجبور ملک نہیں، ایک غیور اور ایک انتہائی مضبوط ملک بن کے اپنے حصے کا پانی اپنے کسی بھی دشمن سے چھین سکے اور کسی مصلحت کا شکار نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بین الصوبائی رابطے اتنے مضبوط ہوں کہ کسی قسم کے ابہام اور بدگمانیاں پھیلانے والے عناصر کا کلا کما ہو سکے، سب کو پانی ملے، یہ ملک سرسبز و شاداب رہے، اس کے کھیت لہلہاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ یہ باران رحمت کی صورت میں اتنا زیادہ مستفید ہو کہ دشمنوں کے دانت کھٹے اور باغیوں کا نیست و نابود ہو جانا ایک حقیقت کے طور پہ نظر آئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔